میرے پاس دولت باقی رہے، اس کا نبوی نسخہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ نظر نہ لگے۔ تیسرا یہ ہے اگر نظر لگ گئی ہے تو کس طرح اس کو اتارا جائے۔ مختصر سے کلمات، کوئی مشکل نہیں، ہر بندے کو آتے ہیں۔ اور ایسا کون سا کام دکان پہ گاڑی پہ کیا جائے اس کو نظر ہی نہ لگے، نظر لگانے والا لگانا بھی چاہے پھر بھی نہ لگے، تو وہ ساری باتیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر غم کا علاج، ہر دکھ کی دوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیارے صحابی مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک صحابی کا نام سنا جنہوں نے 10 سال خدمت کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیم وہی مدت ہے، ویسے ہی مدینہ پاک کے رہنے والے ہیں، 10 سال خدمت انہوں نے بھی کی ہے، یعنی یہ بھی نبی پاک کے خدام پاک کے اندر ہیں۔ تو صاحبہ قیس بن سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، وہ ابو ہو، اور ان کے والد بھی صحابی تھے اور ان کے بھائی بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے 10 سال خدمت کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر کے اندر نکلے تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 جانور ذبح فرمائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو قیس پاک ہیں انہوں نے سفر میں 9 جانور ذبح فرمائے صحابہ کرام کی دعوت کے لیے، تو کتنے اچھے پیارے صحابی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الجود من شیمت اہل ذالک البیت، فرمایا ان گھر والوں کی عادت ہی سخاوت کرنا ہے۔ اور پھر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ نہیں، حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کان سعد جنادی علی اتمہ، حضرت سعد جو تھے سعد بن عبادہ، وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے، اور اپنے جو ساتھ پہاڑ تھے ان کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے جو بندہ گوشت کھانا چاہے، چربی کھانا چاہے، اچھا کھانا کھانا چاہے تو وہ ہمارے گھر میں آ جائے۔ ثم ادرکت ابنہ مثل ذالک، باپ تو باپ رہا، پھر بیٹا بھی اس طرح ہی کرتا، وہ بھی اعلان کرتا کسی نے کھانا کھانا ہے تو ہمارا گھر کھلا ہے۔ یہ ہے مہمان نوازی، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ مکافات ہے۔ آپ اس کے ہاں گئے، اس نے اپنی دعوت کی، آپ نے اس کا بدلہ چکا دیا، بس یہ نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور مقدس کے اندر جب مدینہ شریف میں آگ لگی تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ بخل کرنے لگ گئے ہو۔ کہنے لگے نہیں جی، ہمارے گھروں میں بیٹھکیں بنی ہوئی ہیں، مہمان نوازی کے لیے ہم نے بستر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم صرف اسی کو کھلاتے ہو جو تمہارا واقف ہو، کھانے کے بارے میں حکم تو یہ ہے کہ واقف ہے ان واقف ہے سب کو کھلاؤ۔ اور ایک بابا جی تھے شالمی چوک کے اندر، ان کی دکان تھی، زیڈال کے نام سے وہ کام کرتے تھے، اگر گنج پہ بال نہیں ہیں تو وہ بال اگاتے تھے، اس طرح کے شاہ صاحب تھے، سید تھے۔ تو انہوں نے اپنی دکان کے سامنے نئے ایک ریڑھی لگائی ہوئی تھی، پراٹھے، چنے، چائے، فی سبیل اللہ۔ تو میں نے کہا شادی کہتے جو اللہ پاک نے فرمایا وابن السبیل، مسافر کو کھلاؤ، تو یہ مسافر کے لیے میں نے یہ ایک رستہ بنا دیا، آنے جانے والا مسافر بیٹھ کے یہاں پہ کھائے، سبحان اللہ۔ تو یہ ان کے گھر سے۔ اور حضرت سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے 30,000 روپیہ ادھار لیا، فلما ردہ علیہ ابا، جب اس نے واپس کرنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں، فرمایا قال ان لا نعود فی شیء اعطیناہ، ہم نے جو چیز دے دی ہے اسے واپس نہیں لیں گے ہم، یہ نہیں ہو سکتا۔ جاؤ، کبھی کسی بندے کو آپ اچانک خوشی دے کے دیکھیں، آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔
ایک مزدور تھا، اس نے اپنے مالک سے نا پیسے ادھار لیے تھے. جب ڈیٹ کا وقت آیا نا وہ پریشان تھا، آگے اب یہ 15,000 روپیہ میں کیسے دوں گا. تو وہ ڈرا ہوا تھا. اس کے مالک نے اس کو بلایا، میرے پاس آ، یہ اپنا ہاتھ دکھا. اس نے ہاتھ دکھایا، اس نے قلم اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے اوپر کہا کہ معاف کیا میں نے. وہ جناب مزدور خوشی سے اچھلتا ہوا گیا، اور وہ مالک کہتا ہے میرے سارے بگڑے کام بن گئے. کبھی ایسا بھی تو ہو نا کہ اچانک کسی کو خوشی دے دیں آپ، تو اس کے ساتھ آپ کے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اور آپ جب بیمار ہوئے تو پوچھنے والے کم لوگ آئے، بیمار پرسی کرنے بندے نہ آئے. تو حضرت قیس پاک نے پوچھا بھی کیا بات ہے، لوگ ہمیں تیمارداری نہیں کرنے آ رہے. انہوں نے کہا جناب آپ نے اتنے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، جنہوں نے قرضہ دینا ہے وہ پوچھنا آن گے نپے جان گے. وہ جب پوچھنے آئیں گے تو وہ کہیں گے اپنا قرض دینا ہے، شرمندگی کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے. تو آپ نے فرمایا کہ فامر منادین فنادا، منادی کو آپ نے آواز دیا، آؤ بھائی جا کے اعلان کر دو جس نے بھی قیس بن سعد کا قرضہ دینا ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا. تو کہتے ہیں پھر لوگ اتنے آئے یہاں تک کہ گھر کی دہلیز ٹوٹ گئی، اندر لوگ ہی لوگ تھے. تو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا مبارک حضرت سیدنا قیس پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی عطا فرمایا. اور جو اسلام کے لیے مال زکوٰۃ جمع ہوتا تو ان پر بھی ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک اسلام نے ان کو بھیجا کہ تم زکوٰۃ کا مال جمع کرو. اور بعض غزوات میں آپ کے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا رہا. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے بھی آپ کو مصر کا گورنر مقرر فرمایا. اور جب حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جانے لگے اسلام کے لشکر لے کر شام کی طرف، تو اس وقت بھی یہ آپ کے ساتھی تھے. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا سن 59 ہجری کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ حضور پاک کے خادم صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لیٹ گیا، نبی پاک السلام میرے پاس تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جنت کا دروازہ نہ بتاؤں؟ تو عرض گزار ہوئے بلا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا دروازہ ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا قل، کہے لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہا من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ مجھے فرمایا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ کان دواء من 99 داء ایسرها الحم، فرمایا یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، سب سے چھوٹی بیماری اس کے ساتھ غم دور ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا کون سا مشکل بات ہے. اور اس کو امام حاکم نے روایت فرمایا اور فرماتے ہیں صحیح الاسناد، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. اور پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول مدینہ طیبہ کے اندر رہتے تھے. تو جب آقا کریم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر جلوہ گر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں. تو پھر آقا کریم علیہ السلام اوپر جلوہ گر ہو گئے. پھر آنے جانے والے بندوں کے لیے پریشانی تھی، سرکار پھر نیچے تشریف لے آئے. تو ان کے گھر ہی میں رہے پہلے ابتداءً. تو جب کھانا تناول فرماتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شریف بچا دیتے. یہ سنت نہیں ہے جس نام نے سمجھا ہوا کہ پورا ڈونگا جناب ہضم کر جاؤ، جتنی آپ کو طلب ہے اتنا لیں. سرکار نے کھانا بچا دیا تو وہ جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام کی انگلیاں لگی ہوتی نا تو وہ صحابی وہیں لقمہ لگا کے کھاتے تھے. گھر والی کہتی یہاں سرکار کا ہاتھ لگا ہے، وہ کہتے یہاں سرکار کا ہاتھ لگا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک صحابی ہے، ان کے بیٹے کو حضرت مالک بن عوف اشجعی
فرمایا کہ میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان ابن عوف، میرا بیٹا جو ہے وہ عوف گرفتار ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ روم کی جیل کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، تم بھی پڑھو، تمہاری گھر والی بھی پڑھے۔ تو کہنے لگے جی ہم وہ پڑھتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قید کے لیے ہم پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہمارا بیٹا آ گیا، اور اس کے ساتھ بہت سارے اونٹ بھی تھے، مال بھی تھا۔ تو ہم نے بتایا کہ بھئی اللہ کے بندے یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے جی بس میں وہاں پہ قید تھا اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، تو پھر اللہ پاک نے مجھے وہاں سے رہائی عطا فرما دی، تو میں برکتوں کے اندر آ گیا، دروازہ کھل گیا تو میں وہاں سے فنا کے اندر نکلا، پھر میں وہاں آیا تو وہاں اونٹ تھے، ان کو پکڑا میں، تو پھر میں ان کو لے کے آ گیا یہاں پہ۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کے گئیں، یا رسول اللہ ہمارا بچہ جو قیدی تھا اس کو رہائی مل گئی، دروازہ اچانک کھلا، وہ فنا میں آیا، وہاں اونٹ تھے، ان کو پکڑا لے آیا۔ آقا کریم السلام نے فرمایا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت ہے، یعنی اگر کوئی قید میں ہے تو اس سے رہائی چاہتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، رہائی مل جائے گی، مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ اور رہی کہ یہ کہ وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو مجھے اللہ پاک نے نعمت دی ہے، نعمت میرے پاس باقی رہے، اور علاج بھی ہے، صرف اس کا نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف اسی کا علاج نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک ہے، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، فرمایا کہ چھپا کر خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے، تطفئ، اللہ اس کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، اور نیکیاں کرتے رہنا بری موت سے بندے کو بچاتی ہے، اور صلہ رحمی کرنے کے ساتھ عمر کے اندر برکت ہوتی ہے اور غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، وَإِنَّ فِيهَا شِفَاءٌ مِّن كُلِّ دَاءٍ، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، کوئی بیماری ہے، من کل داء، ہر بیماری جو آپ کی اس کے ساتھ دور ہو جائے گی، ہر بیماری کی اس میں شفا ہے۔ ادناہ الحم، فرمایا سب سے جو چھوٹی بیماری ہے اس کے ساتھ غم دور ہو جاتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی اتنا مشکل بات تو نہیں کہ بندہ پڑھ نہ سکے، اس کو امام حیثمی نے رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظر نہ لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو حضرت امام ابی حاتم نے روایت فرمایا، راوی کا نام ہے حضرت انس بن مالک، فرمایا من رأى شيئا من ماله فأعجبه، فرمایا جس نے اپنے گھر میں کوئی مال دیکھا اس کو عجیب لگا تو اس نے پڑھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، فرمایا اس کو اس کے مال کو کبھی بھی کسی قسم کی آفت نہیں آئے گی۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے جس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا اور اس نے اپنے مال اور یا اپنے گھر والوں کے اندر اس نے دیکھا کوئی چیز، فرمایا ما انعم اللہ علی عبد نعمتا فی اہل او مال او ولد، فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کو گھر میں کوئی نعمت عطا فرمائی یا مال میں نعمت عطا فرمائی یا اولاد میں، فیقول، وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، الا دفع اللہ عنہ، اللہ پاک اس سے دفع فرما دے گا کل آفت حتی تأتیہ منیتہ، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، مرن تک ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ بعض اوقات بندے کو اپنے بچے کی جو شرارتیں ہیں پسند آ جاتی ہیں، بعض اوقات باپ کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بیٹا دیکھتا ہے اس کو خوبصورت لگتا ہے، بعض اوقات دکان سجی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے آنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ نعت شریف پڑھ رہا ہے تو اچھے انداز میں دل کو لبھا لیتا ہے، تو وہ پڑھے، آپ نے فرمایا پھر فوراً کہہ لے
ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیا پڑھے جی؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. فرمایا اس کو مرتے دم تک نہ اس کی اولاد میں وہ مصیبت آئے گی، نہ مال میں، نہ کسی شے میں. تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس میں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. تو کیا بہترین ہو کہ آپ اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگا لیں. کیونکہ جو بندہ بھی آتا ہے نا وہ بے دھیانی میں پڑھتا ضرور ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے. گاڑی ہے تو اس کے شیشے پہ اوپر باہر لکھ دیں، پیچھے لکھ دیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. عربوں کے اندر آپ ہے نا، سعودی عربیہ یہاں تو ہم نے صرف دیکھا نا ماشاء اللہ، وہاں ساتھ لکھا ہوتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ دونوں چیزیں لکھ لیں آپ، اور ورد زبان بنا لیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بچہ ہے، گھر والے ہیں، کوئی معاملہ ہے، نظر بد سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے. کوئی بھی نعمت ہے تو آپ اس طرح کر کے دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ آپ خود مشاہدہ کریں گے. میرے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں اب اگر نظر لگ گئی ہے نظر، اور چاہتے ہیں کہ اس کی نظر اتر جائے، تو اس کا آسان سا حل ہے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. 3 دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں. پانی پہ دم کر کے پلائیں، چھینٹیں ماریں یا ویسے پھونک دیں، جیسی بھی نظر ہے دفع ہو جائے گی. کوئی نظر بد اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی. اور آپ سمجھتے ہیں میرے اوپر کوئی کالا علم ہوا ہے، کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی اسیب ہے، کوئی جن ہے، کوئی چڑیل چمڑ گئی ہے، مجھے چھوڑ نہیں رہی. فوری حل چاہتے ہیں 100 بار آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق برب الناس 100 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، فوراً ہر اسیب، ہر جادو، ہر چڑیل، ہر جن آپ سے دور ہو جائے گا. مختصر سا ایک، یہ گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، آپ یہ پڑھیں 100 بار، دیوار میں چھینٹے ہمارے سب ختم ہو جائے گا. وہ جناب کالی چیزیں نظر آتی ہیں، آپ یہ پڑھیں. وہ جناب کوئی چیز پیچھے چلتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ یہ پڑھیں. نظر نہیں لگے گی، آپ اگر یہ پڑھتے رہیں کہ نظر لگ گئی ہے تو آپ یہ پڑھ دیں. اب کیا پتہ نظر لگی ہے یا نہیں لگی، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. لگی ہے یا نہیں لگی، آپ کو ایک شک ہے نا کہ نظر تو لگ سکتی ہے نا. وہ پڑھ کے دے دیں، اگر نظر نہیں بھی لگی ہوگی پھر بھی برکت والی شے ہے. آخری 2 سورتیں برکت والی شے ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے انعام عطا فرمایا اور وہ یہ کہتا ہے فاراد بقاءها، وہ کہتا ہے کہ وہ نعمت میرے پاس باقی رہے، میں امیر ہی رہوں، غریب نہ ہوں، میں میرے حالات ایسے ہی رہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكْثُرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. فرمایا کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، کثرت کے ساتھ. اب آپ کہیں گے کثرت کتنی ہے؟ کثرت کے اندر مسئلہ بن گیا کتنی ہے؟ تو کم از کم 313 بار یہ کثرت میں آتا ہے، 313 بار کم از کم. اور اگر آپ 5 تسبیحاں کر لیں، ہر نماز پر تسبیح کیے جائیں، سبحان اللہ، پریشانی بھی دور، نظر بد بھی دور. اگر نعمت اللہ نے دی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں نعمت میرے پاس باقی رہے تو پھر یہ پڑھیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے گھر کے باہر بھی لکھوا کے لگا دیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. گاڑی پر بھی، دکان پر بھی لکھوا کے لگا لیں، کاؤنٹر پہ بھی لکھ کے رکھ لیں، آنے والا بندہ بھی اس کو پڑھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو نظر بد سے اور ہر پریشانی سے مرتے دم تک نجات کا یہی طریقہ ہے. اور اپنا معمول بنا لیں، گھر میں جائیں، بچے کو دیکھیں، گھر والوں کو دیکھیں، بھائی کو دیکھیں، کوئی بھی چیز اچھی لگے تو ساتھ ہی پڑھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. مرتے دم تک اس سے ہر مصیبت اللہ پاک کو نکال دیتا ہے. رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.